الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور ہمارے نوجوان اور مدرسہ تعلیم القرآن کے طلبہ نیک نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج تکمیل قرآن کی مناسبت سے ہم سب کو یہاں یکجا اکٹھا اور جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اس درمیان میں جو ہمارے علماء کرام آئے ہوئے ہیں اس سے کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم فرمایا. چونکہ مجھے صرف اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ جو میں نے محسوس کیا وہ اپنی معافی ضمیر کا اظہار کروں. تو ماشاءاللہ تقریباً یہ 5-6 سال یعنی کہ بہت ہی قلیل مدت میں یہ مدرسہ تعلیم القرآن جو کہ ایک مکتب دنیات کے نام سے جانا جاتا تھا، اور الحمدللہ آج سے 1 سال یا 2 سال قبل یہ مدرسہ تعلیم القرآن میں تبدیل ہوا. اسی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں کی سماج اور مدرسہ تعلیم القرآن کے جو منتظمین ہیں اور یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں کتنے اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں کہ آج سے اگر ہم تقریباً 6-7 سال پہلے نظر ڈالتے ہیں تو وہ بچے جو آج 6-7 سال کی عمر میں صرف یوں ہی گھومتے اور ٹہلتے رہتے تھے، لیکن آج جب ہماری نگاہیں پڑتی ہے تو الحمدللہ دل کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے قبل بھی مجھے یہ خبر ملی تھی کہ مدرسہ تعلیم القرآن میں 3 بچے حفظ قرآن مکمل کیا، اور الحمدللہ آج بھی 2 بچے نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا. میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہ حفظ قرآن کو مکمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مکتب اور مدرسہ دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے. اگر یہ مکتب 5 بچوں کو حافظ بنا کر آپ کو دیا تو آپ یہ سمجھئے یہ اپنے سے اوپر کا کام ہے، چونکہ جو مکتب ہوتا ہے اس کے جو بنیادی مقصد ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو دینی اور بنیادی باتیں ہیں اس سے واقف ہو جائے اور اس کو رہنے سہنے کا سلیقہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ مدرسے میں جا کر حفظ قرآن مکمل کرے. تو چونکہ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بعض لوگوں کا شکوہ ہے اور بعض لوگوں کا گلہ ہے کہ اس مکتب میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے اور یہاں سے نکال کر دوسرے مکتب میں ڈال دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں ہر ایک چیز کی حد ہوتی ہے، وہ اپنے حدود میں ہی کام کرتا ہے. مکتب کی حد یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو جو صحیح طریقہ ہے وہ سمجھایا جا سکے، نورانی قاعدہ جو تلفظ ہے اور ناظرہ قرآن اور جو دین کی بنیادی باتیں ہیں اس سے آشنا کر دیا جائے، بس یہی بنیادی مقصد ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں کو حفظ قرآن مکمل کرایا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات. اور چونکہ مجھے اور بھی بات کہنی تھی لیکن چونکہ وقت ہے نہیں، میں ہر بار آتا ہوں اور یوں ہی ہو جاتا ہوں. اور چونکہ 2-3 علماء کرام ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ مفتی فخر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ، چونکہ ان کا بیان بہت اہم ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مدرسہ تعلیم القرآن کے منتظمین ہیں اس کو مزید اخلاص و للہیت کے ساتھ اس پر مطلب اس مدرسے کو آگے بڑھانے کی
اور عمل توفیق عطا فرمائے اور بالکل اخلاص و للہیت کے ساتھ حرص و طمع سے خالی ہو، تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مدرسہ تعلیم القرآن آج سے تقریباً 3-4 سال کے بعد انشاءاللہ ایک بڑا ادارہ اور مشہور ادارہ کے نام سے جانا جائے گا۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔